اس کے بعد دیکھیں یعنی اس کو گلوبلائز کیا معصومین علیہ السلام نے. اس نیکی کا جو سلسلہ ہے اسے یونیورسل کیا ہے. نیکی کے سلسلے کو آفاقی بنا دیا ہے. سب سے کیا ہے, جو بھی تم پر نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اسی برابر آپ نے جواب دینا ہے, ایک یا اس سے بہتر انداز کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. یعنی اس کا بدلہ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ دینا. کہتے ہیں امام, روایت میں ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک کنیز ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک پھول کا ہدیہ لے کر آئے, گفٹ کے طور پر پھول کو دیا. امام نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ ایک پھول کا ہدیہ لے کے آئی اور امام نے اس کو آزاد کیا تو وجہ پوچھی, فرزند رسول اتنا بتا دیجئے کہ میں تو ایک پھول کا ہدیہ لے کر آئی اور آپ نے اتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے آزاد کر دیا, وجہ کیا ہے اس کی؟ امام علیہ السلام نے وہی آیت پڑھی. فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, کہ جب تم پہ کوئی سلام کرے, نیکی کرے, تو تم اس کو اسی انداز کے ساتھ یا اس سے بہتر انداز کے ساتھ اس کا بدلہ دے دو. تو یہ معصومین. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی ہوا کرتا ہے؟ تو یہ معصومین علیہ السلام کی سیرہ طیبہ ہے کہ جس سے ہم اس بات کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو بھی آپ پر احسان کرتا ہے, جو بھی آپ پہ نیکی کرتا ہے, جو بھی آپ کا محسن بنتا ہے, تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے, that is our obligation, that is our responsibility. وہ کیا ہے کہ اسی انداز کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے یا اس سے بہتر انداز کے ساتھ, تاکہ انسان جو احسان کے متعلق سوچتا ہے پھر وہ زیادہ احسان کیا کرتا ہے. اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو راہ خیر کے ڈاکو ہیں ان سے بچو, راہ خیر کے ڈاکوؤں سے. صحابیوں نے پوچھا فرزند رسول راہ خیر کے بھی مگر ڈاکو ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں, راہ خیر کے ڈاکو وہ ہیں کہ جن پر احسان کیا جائے اور وہ احسان کا بدلہ نہ دیں بلکہ اس پہ محسن کش بنے, اس احسان کرنے والے کو فراموش کر جائیں, اس کا شکریہ ادا نہ کریں, اور جب اپنے محسن کے خلاف وہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوسرے پہ احسان نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے اسی قسم کے لوگ ہیں یہ کہ جس پہ میں نے احسان کیا اور انہوں نے مجھے اس طرح احسان کے بدلے کے سوا مجھ سے دشمنی کی ہے, میرے خلاف, اور اس کا بدلہ دینے کے بجائے اس نے بہت زیادہ میری جو خلاف ہیں وہ کام کیے ہیں. تو وہ کیا, احسان کرنے والا پھر اپنے احسان کو روک لیتا ہے. تو فرمایا یہ جو محسن کش ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے, یہ حقیقت میں راہ خیر کے ڈاکو ہیں, راہ خیر کے ڈاکو. اسی وجہ سے اور ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ محسن کش ہوا کرتے ہیں یا جو ان پہ احسان کیا جاتا ہے, وہ احسان کا بدلہ دینے کے بجائے دشمنی کیا کرتے ہیں اور کفران نعمت کرتے ہیں, اللہ ان کی سزا اسی دنیا میں دیتے ہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, یہ واقعہ ہے زینت المجالس میں ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 653. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب ایک کہتے ہیں کوفہ میں ایک صراف تھا, یہ جو ایکسچینج کا کام کرتے ہیں, پیسے جو تبدیل کرتے ہیں ان کو صراف جو کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں. یہ جو صراف تھا, ایکسچینج جس کا جو کام ہوتا تھا, وہ کافی مال و دولت والا تھا. لیکن کیا ہو گیا کہ جو کوفے کا گورنر ہے اس کے ان ملازمین میں سے, جو کے نوکر ہیں, ان میں سے ایک اس کے ساتھ بڑی اچھی اس کی دوستی تھی, آشنائی تھی, بڑا اچھی اس کے ساتھ یعنی رفاقت تھی. جب امیر مختار کا قتل ہو گیا تو اس کے بعد مصعب بن جو زبیر ہیں وہ آگے بن گئے.
تو اس نے اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کیا، اپنے لیے خطرہ اس لحاظ کے ساتھ اس نے کہا کہ میری اب لائف تھریٹ میں ہے، اور لہٰذا یہ اسی صراف چونکہ اس کے ساتھ بڑا اچھی دوستی تھی، اس کے پاس آ گیا کہ مجھے پناہ دے دو۔ 2 سال تک اس صراف نے اسے، اس کی ساری فیملی کو بڑی مہمان نوازی کی، ان کے سارے اخراجات، اس کے سارے ایکسپینسز، نہ فقط اس کے اس جو یعنی گورنر کوفہ کے گورنر کا جو یہ ملازم تھا، نہ فقط اس کے بلکہ اس کی ساری فیملی کے اس نے ایکسپینسز 2 سال تک بڑی اچھی خوب انداز کے ساتھ خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد جب آ گیا حجاج ابن یوسف ثقفی، یہ جب آ گیا تو یہ جو شخص تھا اس نے جا کے دوستی کر لی حجاج ابن یوسف ثقفی کے ساتھ۔ اس نے ایک دفعہ ویسے باتوں میں کہا کہ کوفہ میں کوئی ایسا ہو کہ جو محب علی ہو، کافی ویل آف ہو، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کی تھوڑی خبر لے لوں، اس کے دیکھ لوں، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں کون ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ اس کا حق ادا کرنے کے، احسان کا بدلہ دینے کے، اس نے کیا کہ میں نے ایک آدمی کو جانتا ہوں، وہ فلاں صراف ہے، وہ جو فلاں ایکسچینج کا کام کرتا ہے، بڑا مال و دولت ہے، اور مصعب بن زبیر کا کم از کم 8,000 اس نے دینار بھی دینا۔ کہا اچھا، پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو جب تک یہ پیسے نہ دے، چونکہ کافی بڑی رقم ہے، اور جب تک یہ نہیں دیتا اس وقت تک اس پہ شکنجہ دینا ہے، اس کو ٹارچر کرتے رہنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ٹارچر کرنے سے پہلے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے ایک دفعہ حجاج ابن یوسف کے پاس لے جایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ لے گئے مامورین ان سے، جتنے وہ افراد تھے جو شکنجہ دینے والے تھے، ٹارچر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا مجھے ایک بات کرنی۔ جب گیا حجاج نے کہا کہ انہوں نے کہا میں مصعب کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، نہیں میں نے اس کا کوئی 8,000 درہم دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دینا ہے تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس نے آپ سے کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، شاید اس نے آپ کو خبر دی ہوگی، اس کے میں نے 2 سال تک اس کی اور اس کی ساری فیملی کی میں نے خاطر مدارت کی ہے۔ اسے الگ سے بٹھایا، جس مامور نے، اس نوکر نے دیا تھا، یہ رپورٹ دی تھی، انفارمیشن دی تھی، اسے بلایا گیا، کہا کہ وہ تو تمہارا محسن ہے، اس نے تو 2 سال تک پناہ دی رکھی تمہاری فیملی کو۔ اس کی فیملی کو بلایا گیا، جو دیکھا کہ وہ ساری باتیں جو کہہ رہا تھا صراف وہ صحیح ہیں، اسے چھوڑ کر انہیں سے کہا کہ 1,000 کوڑا اسے لگایا جائے اور اس کے گلے میں رسی باندھ کر پورے کوفہ میں اسے پھرا دیا جائے۔ اور یہ ہوتے کہ جب ایک انسان کفران اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہوا کرتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا گھات لگائے ہوئے ہے، یہ جو دشمن ہیں، یہ کفار ہیں، منافقین ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہیں، ان کے متعلق یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنی چالوں کے ذریعے اور اپنی مختلف حربوں کے ذریعے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی تو تدبیر ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس سے یہی چیز ہے کہ جو بھی آپ پہ احسان کرے اس احسان کا بدلہ دے دو اور شکریہ ادا کیا کرو، اس وجہ سے کہ شکر نعمت افزوں کنا، کفر نعمت از کفت بیروں کنا۔ شکر نعمت سے کیا ہوتا ہے، انسان کی نعمتیں اضافہ ہوا کرتی ہیں، زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ چون گوئی شکر بر نعمت فزاید، در صد لطف بر رؤیت گشاید، کہ جب آپ شکر نعمت کرتے ہیں وہ اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، در صد لطف، ہزاروں دروازے تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے وہ کیا کر دیتا ہے، تمہارے لیے اوپن کر دیتا ہے، کھول دیا کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہے رستوں کو کھولنے والا۔ تم شکر نعمت کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر نعمت کرو، ہم شکر نعمت میں تمہاری اور نعمتوں کا اضافہ کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ احسان کیا ہے،
جو بھی آپ پہ نیکی کرتا ہے، یہ بہت بڑی ایک اخلاقی منزل جس کو کہا جائے، بہت بڑی اخلاقی منزل ہے کہ انسان احسان کے بدلہ احسان سے دیتے، کم از کم یا اس سے بہتر، نیکی کا بدلہ نیکی سے۔ اور اسی لیے قرآن نے بار بار اس کو ذکر کیا، اور دیکھیں سورہ یونس اور آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ۔ لیکن دیکھو جو لوگ کیا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس نیکی کی پاداش انہیں آخرت میں اس سے زیادہ کر کے دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ جو لوگ کسی پہ نیکی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ نیکی اسی طرح ضائع ہو جاتی، نیکی کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے، نیکی کی باہر کا ریٹرن انسان کو خود مل جاتی ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، ان کے چہروں پہ کبھی سیاہی نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی ذلت ہوگی اس ٹائم۔ یہ کافروں کے لیے اللہ نے ذلت قرار دی، یہ منافقوں کے لیے اللہ نے ذلت قرار دی، ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ کیا ہیں، یہ اہل جنت ہیں، یہ اصحاب جنت ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کیا ہے کہ یہی چیز ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے عیاں ہوں گے، جن کے چہرے نمایاں ہوں گے، وہی لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، دوسروں پہ احسان کرنے والے ہیں، دوسروں پہ نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہ، جو بھی انسان پہ نیکی کرتا ہے نا، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بچپن سے شروع ہو جائیں، کسی نے آپ کو قلم دیا، کسی نے آپ کو پینسل دی، کسی نے آپ سے محبت کی، کسی نے آپ کو اچھے الفاظ کے ذات کیا، کسی مشکل میں پڑ گئے تھے، اس مشکل آپ بچپن سے آپ کو ساری یاد ہے۔ اسی طرح وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا، جس نے آپ کے نیکی کی، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا، اور جس نے برائی کی ہے اس کی جو ہے نا انسان کے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر یعنی یہ واقعات آپ کو بچپن سے یاد ہوں گے، جس نے آپ کو کرخت نگاہوں سے دیکھا، جس نے آپ کو شاؤٹ کیا، جس نے آپ کے برے الفاظ کہے، آج تک آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی۔ کیا ہے، یہ فطریات میں اس کا تعلق ہے، جو بھی یہ فطرت انسانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرا کہ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرتے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ نیکی جب کی جاتی ہے تو گویا تم نے جب نیکی کی تو تم نے اسے اپنا اسیر کر لیا، اسے اپنا قیدی بنا دیا۔ چونکہ انسان جو غیرت والا ہے، پاک انسان ہے، جس کا دل پاک ہوا کرتا ہے، جو تزکیہ کی منزل پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس نیکی کو یاد رکھا کرتا ہے۔ ہمیشہ انسان کا دل نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں سے انسان نفرت کیا کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہے، میں تمام کروں بات کو کہ ایک دفعہ امیر المومنین، چونکہ نیکی کا باہر کا ریٹرن انسان کو خود ہی ہوا کرتا ہے، اور برائی بھی خود انسانی کی طرف پلٹ کے آتی ہے۔ یہ نہ سوچے انسان کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہاں پہ نہیں، نیکی کا بدلہ آپ کو نیکی کی صورت میں ملے گا۔ برائی کا اگر کر رہے ہیں تو برائی کا بدلہ آپ کو برائی ہی کی صورت میں ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے، اس قسم کا کوئی انقلاب آ جائے کہ نیکی جو ہے نا وہ نیکی نہ رہے، برائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی نیکی ہی ہے، آپ کو نیکی ملے گی۔ اگر برائی کسی نے کی ہے تو اس کا بدلہ بھی جو ہے نا وہ برائی کی صورت میں انسان کو۔ ایک دفعہ صحابی بیٹھے ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے صحابیوں کو فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کسی پہ برائی نہیں کی، کسی پہ نیکی نہیں کی۔ صحابی سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مطلب ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی کے حق میں نیکی کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اس کو اپنے بارے میں، گویا وہ اپنے بارے میں نیکی کر رہا ہے، اس کا ریٹرن اسے خود ملا کرتا ہے۔ وہ نیکی گویا وہ اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اس نے اپنے اوپر نیکی کی۔ کسی پہ نیکی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں اس نے اپنے اوپر نیکی کی ہے۔ اور جو شخص بھی کسی کے حق میں برائی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے
خود بھگتنا پڑتی ہے. یہی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہی مطلب ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو نیکی، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور کرم کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ اور ہماری خطاؤں لغزشوں کو پروردگار معاف فرما. اور جن جن بھی محسنین نے ہم پر احسان کیا ہے، ذوی الحقوق ہیں، پروردگار تو ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما. جتنے مومنین مومنات یا اللہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی عطا فرما، شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.